اللہ رب الجلال جس عمل کا چاہے بدلہ آخرت میں دے، چاہے دنیا کے اندر دے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ نیکی کرے تو اللہ رب الجلال اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا بدلہ دے گا۔ وہ ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ نیک عمل کر لے تو اللہ رب الجلال اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب الجلال اس کی زندگی کو آسودگی والی زندگی بنا دیتا ہے، خوشحال زندگی بنا دیتا ہے۔ وہ نیک عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا کہ جو اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار تھا۔ وہ اس کا عمل کیا تھا؟ وہ جنگل کے اندر جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد بازار جاتا، ان لکڑیوں کو بیچتا اور اس سے جو پیسے ملتے اس پیسے کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتا، ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کرتا اور ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا۔ اور اسی طریقے سے رات کے اندر اس کا معمول یہ تھا کہ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا، دوسرے حصے میں وہ آرام کرتا، تیسرے حصے کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتا۔ تو یہ اس کی زندگی کا معمول تھا۔ تو اس نوجوان کی والدہ اپنے بیٹے کے اس عمل سے بڑی راضی تھی، بڑی خوش تھی۔ تو ایک مرتبہ والدہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، تم بڑی مشقت کرتے ہو، بڑی مشقت کی زندگی گزار رہے ہو، فقیرانہ زندگی گزار رہے ہو، میں تجھے آج ایک راز کی بات بتاتی ہوں جو تیری زندگی کو آسان کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھ سے بڑی راضی ہوں، میں تجھ سے بڑی خوش ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو خوشحال زندگی گزارے اور اللہ رب الجلال تجھے ہر وہ نعمت دے کہ جو تو چاہتا ہے۔ بیٹا بیٹھ گیا والدہ کے پاس، تو ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، جب تو چھوٹا تھا تو تیرا والد ایک بچیا کو لے کر جنگل میں گیا اور اس بچیا کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو وہ اس جنگل کے اندر آئے گا تو یا اللہ یہ بچیا میرے بیٹے کو مل جائے۔ تو اے میرے بیٹے، اب تم بھی جوان ہو گئے ہو اور وہ بچیا بھی جوان ہو گئی ہوگی، اب تو گائے بن گئی ہی ہوگی، اب تم اے میرے بیٹے جاؤ جنگل کے اندر۔ لیکن ترتیب کیا ہوگی جنگل میں جانے کی کہ جب تم جنگل میں پہنچو تو اللہ رب الجلال سے دعا کرنا کہ یا اللہ میں تجھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے رب، جو میرے والد نے بچیا اس جنگل کے اندر چھوڑی تھی، یا اللہ وہ بچیا مجھے مل جائے۔ اور جب یہ دعا کر لو تو پھر جنگل کے اندر جانا اور تلاش کرنا، جب وہ بچیا تجھے نظر آ جائے تو تو اس کو پکار کر کہنا کہ اے بچیا، میں تجھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میرے پاس چلی آ۔ نوجوان نے جب اپنی والدہ کی یہ بات سنی تو نوجوان جنگل کے اندر گیا اور جو جو والدہ نے کہا تھا اس کے عین مطابق وہ بیٹا کرتا رہا۔ جب جنگل میں پہنچا اس نے دعا کی، پھر تلاش شروع کر دی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بچیا جنگل کے اندر چل رہی ہے۔ تو اس نے آواز دی کہ اے بچیا، میں تجھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے والد نے اگر تجھے جنگل میں چھوڑا تھا اور اللہ کے سپرد کیا تھا تو میں اس مالک کا ہی بیٹا ہوں، تو اے بچیا اب میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میرے پاس چلی آ۔ اس بچیا نے جب نوجوان کو دیکھا تو اس کے پاس وہ چلی آئی۔ اس نوجوان نے اس کو گردن سے پکڑا اور چلنے لگا۔ اللہ رب الجلال نے اب دوبارہ نوجوان کی آزمائش کی کہ اللہ نے بچیا کو قوت گویائی دی تو وہ بچیا نوجوان سے کلام کرنے لگ گئی۔ بچیا نے کہا نوجوان سے کہ نوجوان، تو پیدل چل رہا ہے، تم ایسا کرو میری پشت پر سوار ہو جاؤ تو میں تمہیں لے کر چل لوں گی، کیوں تکلیف میں ہو، کیوں تھک رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے گردن سے پکڑ کر لے کر آؤں
تو اب میں تجھے گردن سے ہی پکڑ کر لے کر جاؤں گا والدہ کے پاس، بیٹھ نہیں سکتا، اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو وہ بچیا کہنے لگی نوجوان کو کہ اے نوجوان، اللہ کی عزت کی قسم، اگر تو اپنی والدہ کی نافرمانی کر بیٹھتا اور میری پشت پر سوار ہو جاتا تو پھر میں تجھ سے بھاگ جاتی اور کبھی بھی تیرے ہاتھ نہ آتی، لیکن تیری والدہ کی فرمانبرداری نے تجھے بچا لیا۔ پھر کہا اس نوجوان سے اس بچیا نے کہ اے نوجوان، اب اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام یہ ہے کہ اگر تو یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو اشارہ کرے تو وہ پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلنے لگ جائے، اور یہ مقام تجھے کیوں ملا ہے کہ تو اپنی والدہ کا بڑا ہی فرمانبردار ہے۔ تو وہ نوجوان بچیا کو لے کر اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچا۔ تو اس دوران بچیا کی قیمت عام طور پر 3 دینار ہوا کرتی تھی۔ تو والدہ نے کہا ہے میرے بیٹے، اب تم اس کو بازار میں لے کر جاؤ اور اس کو بیچو، لیکن یہ یاد رکھنا جو بھی قیمت تجھ سے کوئی کہے تو تم سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے آ کر پوچھنا، اس کے بعد سودا طے کرنا۔ اب وہ نوجوان بچیا کو لے کر بازار میں گیا تو اللہ رب ذوالجلال نے آزمائش کے طور پر ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل کے اندر اس نوجوان کے پاس آیا اور نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، کیا یہ بچیا بیچو گے؟ تو نوجوان کہنے لگا ہاں بیچوں گا۔ تو اس فرشتے نے نوجوان سے کہا کتنے کی بیچو گے؟ تو نوجوان نے کہا پہلے تم بتاؤ۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ 3 دینار میں یہ بچیا خریدوں گا۔ نوجوان کہنے لگا میں بیچوں گا تو صحیح، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنی پہلے والدہ سے پوچھ کر آ جاؤں، اس کے بعد تم سے سودا طے کروں گا۔ فرشتے نے کہا نہیں، میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنی والدہ سے نہیں پوچھو، میں قیمت بڑھا لیتا ہوں۔ اب میں تجھے 3 کی بجائے 6 دینار دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی والدہ سے نہ پوچھو۔ نوجوان نہ مانا، اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو والدہ نے کہا ہے میرے بیٹے، اب ایسا کرو، اگر وہ 6 دینار کی بچیا مانگ رہا ہے تو تم اس سے 6 دینار میں سودا کرو، لیکن جب وہ 6 دینار میں راضی ہو جائے تو پھر تم مجھے آ کر بتانا اور پھر سودا طے کر لینا۔ اب وہ نوجوان دوبارہ بازار گیا، وہی فرشتہ اس کو دوبارہ ملا۔ نوجوان سے کہا کہ نوجوان بیچو گے 6 دینار میں؟ تو نوجوان کہنے لگا ہاں بیچنے کو تو تیار ہوں، لیکن اگر تم خریدنے کو تیار ہو تو بتاؤ، میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں اور سودا طے کر لیتے ہیں۔ فرشتہ کہنے لگا اے نوجوان، اب میں 6 دینار میں نہیں بلکہ 12 دینار میں تجھ سے گائے خریدنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی والدہ سے نہ پوچھو۔ نوجوان نہیں مانا۔ نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی والدہ سے پوچھ کر ہی سودا طے کروں گا۔ وہ نوجوان دوبارہ اپنی والدہ کے پاس آیا اور جو کچھ اس فرشتے نے کہا تھا اپنی والدہ کو بتایا۔ تو والدہ بڑی دانا تھی، سمجھدار تھی، وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی اے میرے بیٹے، جو انسان تجھ سے، جو شخص تجھ سے سودا طے کر رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے کہ جو انسان کے روپ کے اندر آیا ہے اور تجھے آزمانا چاہتا ہے کہ تو اپنی والدہ کا کتنا فرمانبردار ہے۔ تو اے میرے بیٹے، اب وہ مجھے لگتا ہے فرشتہ ہے، اب اگر وہ تجھے بازار میں مل جائے تو تم اس سے پوچھنا کہ میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور آپ سے کہنے کو، پوچھنے کو کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اب ہم اس گائے کا کیا کریں۔ وہ نوجوان جب بازار کے اندر گیا، وہ فرشتہ اس کو دوبارہ نظر آیا تو اس نوجوان نے کہا کہ میری والدہ نے یہ کہا ہے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم اس گائے کا کیا کریں، اس بچیا کا کیا کریں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ تم اس کو لے جا کر گھر میں باندھ دو، اور ایک بنی اسرائیل کا گروہ آئے گا، اس بچیا کو تلاش کرتے کرتے جب وہ آ جائے تو تم ان سے کہنا کہ ہمیں اس کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے تو ہم اس بچیا کو فروخت کریں گے۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو گھر بچیا کو لے گیا اور اپنی والدہ کو ساری بات بتا دی۔
والدہ نے کہا بیٹا پھر ایسا کرو اس کو باندھ دو۔ اب دیکھیں والدہ کا فرما بردار جو بیٹا ہے اس کو اللہ رب الجلال کتنا بڑا اجر دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے والدہ کے فرما بردار کے لیے اللہ رب الجلال کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اسی دوران ایک نوجوان نے اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو کسی بستی کے قریب پھینک دیا۔ صبح ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اپنے کچھ عزیزوں کو لے کر، اور کہا کہ اے موسیٰ میرا فلاں کزن قتل ہو گیا ہے اور فلاں بستی کے قریب ملا ہے، شاید ان بستی والوں نے قتل کیا ہو۔ حضرت موسیٰ نے ان بستی والوں کو بلایا، وہ بستی والے قسم کھانے لگے کہ اے موسیٰ ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اب معاملہ متشابہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں، اللہ رب الجلال جو مجھے حکم دے گا میں تمہیں بتلاؤں گا۔ پھر اللہ رب الجلال سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لیے طور پر گئے تو اللہ رب الجلال نے وحی کی حضرت موسیٰ پر، اے موسیٰ ان کو کہو کہ ایک گائے لیں، اس کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے جسم کا کوئی حصہ اس مقتول پر ماریں گے تو وہ مقتول خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو بتلایا حل، تو اب وہ سوالات پر سوالات کرنے لگ گئے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ رب الجلال والدہ کے فرمانبردار کو کیسا انعام دینے کی تیاری کر رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیلی سوال پر سوال کرنے لگے کہ وہ کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ جوان ہوگی کہ بوڑھی ہوگی، وہ ہل جوتتی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ ان کے سوال کے مطابق جواب دیتے رہے، اور بعین ہی قرآن نے وہی اوصاف بیان کیے کہ جو اس نوجوان کی بچیا کے اوصاف تھے۔ اب وہ بنی اسرائیلی ڈھونڈتے رہے، اس بچیا کو ڈھونڈتے رہے، حتیٰ کہ پتہ لگا کہ ایک گھر کے اندر اس اوصاف کی بچیا ہے۔ وہ اس نوجوان کے پاس پہنچ گئے بنی اسرائیلی اور مطالبہ کرنے لگے کہ اس بچیا کو ہمیں بیچ دو، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی والدہ نے کہا اپنے بیٹے سے، میرے بیٹے ان سے کہو کہ کھال بھر اگر یہ سونا دیں گے تو ہم بچیا دینے کو تیار ہیں۔ تو ان بنی اسرائیلیوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ معاملہ طے کیا، اور پھر راضی ہوئے کہ ہم کھال بھر سونا تمہیں دیں گے اس بچیا کے عوض۔ تو ان بنی اسرائیلیوں نے کھال بھر سونا دیا اور اس بچیا کو لے کر گئے، ذبح کیا۔ تو وہاں پر جب بچیا کو ذبح کر دیا تو اس کا حصہ مقتول کو مارا گیا، تو مقتول نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس نوجوان کو کیا اجر ملا کہ اللہ رب الجلال نے جو تنگ دستی کی زندگی وہ نوجوان گزار رہا تھا، ماں کی خدمت کے صلے میں، ماں کی فرما برداری کے صلے میں، ماں کی اطاعت کے صلے میں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں اللہ رب الجلال نے اس کی دنیا کو سنوار دیا۔ تو جو شخص بھی ماں کی یا باپ کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی بھی خائب و خاسر نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب الجلال اس کو دونوں جہانوں کے اندر کامیاب و کامران کر دیتا ہے۔